کہ اسلامی ریاست میں حاکمیت مطلقہ صرف اللہ کی۔ علامہ اقبال کا وہ شعر بڑا سادہ سب کے یاد ہوگا، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ در حقیقت غیر اللہ کی حاکمیت شرک کی بدترین صورت ہے، اس لیے کہ یہ ایکسکلوسیو رائٹ ہے اللہ کا، اس میں کوئی اس کا مد مقابل بن جائے تو وہ کفر بن گیا ہے، وہ مد مقابل بن گیا ہے، وہ ایک فرد ہو یا ایک قوم ہو یا پوری نوع انسانیت ہو، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اس کے لیے میں نے جو چند آیات شروع میں پڑھی تھی وہ میں صرف ریفرنس کے لیے دہرا رہا ہوں۔ سورہ یوسف میں فرمایا گیا ان الحکم الا للہ، یہ تو جامع ترین تعبیر ہے، حکم کا اختیار مطلق، حاکمیت مطلقہ کسی کے لیے نہیں ہے سوائے اللہ ہے۔ ذرا آگے چل کر سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے، بہت جامع ہے، توحید کی مختلف کرولریز کو جس طرح اس آیت نے جمع کیا ہے، 5 کرولریز کو۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، ملک میں، حکومت میں، بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگلی سورت ہے سورہ کہف، اس میں اس کو ایک اور انداز میں کہا گیا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بھی جان لیجئے رسول بھی شریک نہیں ہے، رسول کے پاس بھی اتھارٹی ڈیلیگیٹڈ ہوتی ہے، وہ نمائندے کی حیثیت سے، معبود صرف اللہ ہے، مطاع مطلق صرف اللہ ہے۔ اس سے آگے چلیے سورہ حدید میں 2 مرتبہ یہ الفاظ آئے، جو اس کی ابتدائی 6 آیات ہیں، وہ ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں نے یہ بار عرض کیا ہے کہ وہ جامع ترین مقام ہے اور بلند ترین مقام ہے میرے نزدیک، واللہ عالم۔ 2 مرتبہ ان 6 آیات میں دہرایا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے۔ یہ بات جو ہے میں صرف اس حد تک ہی اس میں وقت لے رہا ہوں، اس لیے کہ مزید مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ اس کے ساتھ اب جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر انسان کے لیے کیا ہے۔ وہ میں نے کل بھی اشارتاً عرض کیا تھا کہ توحید کی یہ 3 کرولریز ہیں کہ جن کا تعلق انسانی اجتماعیات کی 3 سطحوں یا 3 گوشوں سے ہے۔ نمبر 1، توحید کا نتیجہ کہ تمام انسانوں کا خالق ایک اللہ ہے، لہذا تمام انسان مساوی ہیں، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ۔ نمبر 2، حاکمیت مطلقہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ نمبر 3، ملکیت مطلقہ بھی صرف اللہ کے لیے، کوئی کسی شے کا مالک نہیں ہے۔ ملکیت کی بجائے امانت کا تصور، این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ یہ شیخ سعدی کہہ گئے سینکڑوں برس پہلے، کوئی آج کے کسی سوشلسٹ شاعر کا یہ شعر نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے جس طرح کہا کہ رزق خود را از زمیں بردن رواست، این متاع بندہ و ملک خداست، زمین سے اپنے لیے رزق حاصل کر لینا یہ روا ہے، صحیح ہے، جائز ہے، لیکن جان لو کہ یہ بندے کے لیے، انسان کے لیے صرف متاع ہے، برتنے کی چیز ہے، ملکیت نہیں ہے۔ اس کی ملکیت جو ہے ملک خداست، یہ ملکیت اللہ کی۔ اسی طرح جیسے کہ معاشی میدان میں اللہ کے لیے ملکیت مطلقہ کے بعد انسان کے لیے امانت ہے، ایسے ہی سیاسی میدان میں توحید کا تقاضا یہ ہے کہ حاکمیت مطلقہ اللہ کے لیے اور انسان کے لیے خلافت ہے، وائس ریجنسی یا وائس جرنسی، جو بھی آپ اس کے لیے لفظ تعبیر کریں، وہ وائس جرنٹ ہے اللہ کا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اور یہ جہاں واحد کی شکل میں آیا ہے وہاں یہ جمع کے صیغے میں بھی آیا ہے، نوع انسانی کو خطاب کر کے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ سورہ انعام کی آخری آیت ہے، یہاں گویا کہ پوری نوع انسانی کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم سب خلیفہ ہو، ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے زمین میں۔ آدم کی تخلیق کے وقت ظاہر بات ہے کہ اس وقت ایک ہی کا لفظ آنا چاہیے تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، لیکن اب یہ پوری نوع انسانی کو خطاب کر کے کہا گیا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ۔ یہ خلافت جو ہے بالکل سیدھی سی بات ہے
کہ جیسے امین جو ہے اس کے پاس جو امانت ہے اس میں تصرف کرتا ہے اصل مالک کے مرضی کے مطابق، اسی طرح خلیفہ اس کے پاس جو اتھارٹی ہے ڈیلیگیٹڈ ہے، اصل حاکم کی دی ہوئی اتھارٹی ہے، اور اس کو وہ اسی کی حدود اور قیود کے اندر استعمال کرنے کا پابند ہے۔ اس سے تجاوز کے معنی بغاوت ہو جائیں گے۔ اس میں یہ تو تھی صرف ایک فلسفیانہ سی بات۔ اصل بات جو ہے تیسرا نکتہ ہے، یہ خلافت کس کے لیے؟ آیا فرد کے لیے ہے، عوام کے لیے ہے، کسی قوم کے لیے ہے، کس کے لیے؟ میرے نزدیک ذرا اس بات کو آپ حضرات نوٹ فرما لیں، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے اس سے کہ سوشل ایولیوشن کے پروسیس میں کوئی قوم یا کوئی کمیونٹی یا کسی ملک کے رہنے والے کس لیول پر ہیں۔ مثلا جب تک دنیا میں ابھی صرف قبائلی نظام تھا، اس سے آگے ہماری گاڑی نہیں چلی تھی، تو شیخ قبیلہ وہ سربراہ ہے۔ شیخ قبیلہ اگر خود اللہ کے احکام کا پابند ہو اور اللہ ہی کے احکام کو نافذ کرے تو خلافت کا حق اور خلافت کا تقاضا ادا ہو گیا، اس لیے کہ اس سے آگے کوئی پاپولر وائسجرنسی کا کانسیپٹ اس وقت بہت قبل از وقت ہوتا، اس لیے کہ ابھی نوع انسانی جو ہے وہ اپنے خود ارتقاء میں اس مقام تک نہیں پہنچی کہ عوامی خلافت کا کوئی تصور اس وقت دیا جا سکتا۔ ابھی تو وہ زیادہ سے زیادہ ایک ٹرائبل سسٹم تک بات پہنچی ہے۔ اسی طرح اس سے آگے جب انسانیت کا قافلہ بڑھا ہے، اس کا عمرانی ارتقاء، تو وہاں اب بادشاہت کا ایک تصور آیا، اور بادشاہت کے تصور میں چونکہ اس وقت کی ذہنی سطح اس سے آگے نہیں گئی تھی، لہذا خلافت کا حق اس سے ادا ہو جائے گا کہ بادشاہ ہی اللہ کا خود بھی احکام کا فرما بردار ہو اور اللہ ہی کے احکام کی تنفیذ کر رہا ہو۔ گویا کہ وہ پھر ملوکیت مطلقہ نہیں رہی، بلکہ ملوکیت کی شکل میں وہ خلافت ہے۔ اب میں یہاں آپ کو تقابل کے لیے عرض کر دوں کہ دو بادشاہ ہیں، سلیمان اور داؤد علیہ السلام، اور دو بادشاہ ہیں فرعون اور نمرود۔ ان کا تقابل کیا ہے؟ فرعون اس کا مدعی تھا کہ اختیار میرے ہاتھ میں ہے اور اختیار مطلق ہے، میں نہیں جانتا کہ کوئی اور بھی مجھ سے بالا تر کوئی اتھارٹی ہے، میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ اس کا ایک بڑا عجیب قول نقل ہوا ہے قرآن مجید میں، الیس لی ملک مصر، کیا یہ مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ سارا اریگیشن سسٹم جو ہے یہ سب میرے کنٹرول میں ہے، میں جس کو چاہوں پانی دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، یہ میرا اختیار مطلق ہے۔ یہ موسیٰ مجھے پتہ نہیں کیا کس الہ کی دعوت دے رہا ہے اور کس کے سامنے سر جھکانے کی دعوت دے رہا ہے، میں ہوں بادشاہ مطلق۔ یہی معاملہ نمرود کا ہے۔ تو نمرود اور فرعون کی بادشاہت کفر، شرک کی بدترین صورتیں، اس لیے کہ وہ ساورنٹی کے مدعی ہیں۔ یہی تسلسل چلا ہے ملوکیت میں، ڈیوائن رائٹس آف کنگز، یہ تو بڑی ریسنٹ بات ہے کہ چلی آ رہی تھی، اسی کے اثرات جو ہے موجود رہے ہیں۔ ڈیوائن رائٹس آف کنگز، بادشاہوں کے تو خدائی اختیارات ہیں، خدائی حقوق ہیں۔ یہ ہے بدترین شرک اور بدترین کفر۔ لیکن داؤد، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یہاں اب داؤد اپنی ذاتی حیثیت میں خلیفہ ہیں۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، اس لیے کہ داؤد خود اللہ کے احکام کے مطیع فرمان اور اللہ ہی کے احکام کو نافذ کرنے والے، تو چاہے انہیں کہا جائے، ویسے قرآن مجید میں بھی لفظ ملوک آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو جنگ کے لیے آمادہ کیا تھا اور چاہا تھا کہ اب وہ آگے بڑھیں اور جانیں ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آئیں، تو وہاں جو الفاظ آئے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 میں، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اللہ تعالیٰ تو تمہارے بارے میں طے کر چکا ہے تمہیں بادشاہیاں دے گا، ذرا ہمت تو کرو، کم ہمتی مت دکھاؤ۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ یہاں جو ایک بادشاہ جو خود وہ حاکمیت مطلقہ کا مدعی نہ ہو، بلکہ وہ خود اللہ کی اطاعت کا اقرار کرتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو اور اللہ ہی کے حکم کو نافذ کرے، تو وہ کہنے کو بادشاہت، حقیقت میں وہ یوں سمجھیے کہ ایک شخصی خلافت ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ابھی نوع انسانی کا اجتماعی شعور اس سے آگے بڑھا ہی نہیں، اس سے آگے گاڑی چلی ہے۔ تو تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایک ریپبلک قائم ہوئی، اسلامک ریپبلک، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے۔
اب یہاں وہ خلافت عامہ ہے، اس لیے کہ اب انسانی شعور یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ یہ کوئی ایک فرد واحد جو ہے اسے حق نہیں پہنچتا کہ وہ حاکم بن کر بیٹھ جائے، بادشاہ بن کر بیٹھ جائے۔ لہذا واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ خواب تو دیکھ لیا تھا افلاطون نے بھی ریپبلک کا، لیکن وہ تو ایک خواب تھا، بڑا حسین خواب، اس کی کوئی تعبیر عمل کی دنیا میں، واقعات کی دنیا میں موجود نہیں تھی۔ یہ ایک ریپبلک پہلی قائم ہوئی ہے تاریخ انسانی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے۔ اب وہاں کیا ہے؟ اب ایک فرد خلیفہ نہیں ہے بلکہ خلافت عامہ ہے۔ اس کے لیے میں یہاں ذکر کروں گا، مولانا مودودی نے یہ اصطلاح وضع کی تھی اور بہت صحیح ہے، یہ پاپولر وائسجرنسی ہے۔ چونکہ نوع انسانی کا شعور جو گیا ہے تو جمہوریت ہے در حقیقت پاپولر ساورنٹی۔ پہلے وہ ساورنٹی ایک فرد میں، ایک خاندان میں چل رہی تھی، لیکن اب وہ ساورنٹی جو ہے اس کو پاپولر بنا دیا گیا، عوامی بنا دیا گیا۔ یہ ہے وہ سوشل ایولیوشن کا پروسیس۔ اس کے ساتھ ہی خلافت کا معاملہ جو ہے، جیسے جیسے ایک انسان بچپن سے اوپر جوانی کے طرف چلتا ہے، جسم بڑھتا ہے تو کپڑے بھی بدلتے ہیں اس کے، وہ پرانے کپڑے اس کے جسم پر نہیں آئیں گے، اسے بڑے کپڑے بنانے پڑیں گے۔ تو نوع انسانی کا جو یہ ارتقا ہوا تو اس کے ساتھ ہی خلافت کا کانسیپٹ جو کا تو برقرار رہا، لیکن خلافت اب شخصی نہیں بلکہ پاپولر وائسجرنسی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال خلافت راشدہ ہے کہ وہاں کوئی کسی نسلی بنیاد پر، کسی کے بیٹے ہونے کی بنیاد پر کوئی خلیفہ نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کی مرضی سے خلافت کا معاملہ جو ہے وہ طے ہوا۔ اور جیسے ہی وہ بات بدلی اور ایک خاندانی معاملہ آیا، امت نے طے کر دیا کہ اب خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا، اب یہ دوسرا دور ہے جو شروع ہو گیا ہے۔ یہ تو بہرحال سمجھنا غلط ہے کہ بالکل ہی خاتمہ ہو گیا اسلام کا، لیکن یہ کہ کم سے کم یہ ماننا پڑتا ہے کہ ایک سیڑھی سے نیچے اتر آیا ہے ہمارا معاملہ۔ اب وہ جو پاپولر وائسجرنسی کا معاملہ تھا اور لوگوں کی مرضی سے صاحب امر کا انتخاب یا تعین ہونا تھا، وہ بات چلی گئی، تو ہم ایک سیڑھی نیچے آ گئے، زوال سے دو چار ہوئے۔ لیکن یہاں چونکہ ہم اصول کی بات کر رہے ہیں تو یہ سمجھئے کہ خلافت راشدہ یہ ہے در حقیقت خلافت عامہ، اور یہ جو جمہوریت ہے اس کی بنیاد ہے پاپولر ساورنٹی۔ یہ بدترین کفر ہے اور بدترین شرک ہے، لیکن یہ کہ یہ اسلام کے اندر یہ پہلو اب اس ارتقاء کے عمل سے آ جائے گا کہ خلافت شخصی نہیں بلکہ خلافت عوام بن جائے گی۔ اس کو بلکہ علامہ اقبال کے ایک شعر کے حوالے سے میں واضح کروں، ابلیس کی مجلس شورا میں غالباً کسی مشیر نے یہ کہا ہے، ابلیس کے مشیر نے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ اب یہ انسان چونکہ اس کے اندر احساس ہو رہا ہے اپنے حقوق کا، اپنے مقام کا، خود شناس ہے، اپنے آپ کو پہچان رہا ہے، خود نگر ہے، اپنے حقوق کی حفاظت کرنا اس کا احساس اس میں پیدا ہو گیا ہے، تو ہم نے یہ کیا ہے، میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں کہ ٹنوں گندگی جو ایک انسان کے سر پر رکھی ہوئی تھی، ایک انسانی حاکمیت کا مدعی فرعون بنا بیٹھا ہے، ہم نے اس گندگی کو تقسیم کر دیا ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس۔ اب یہ تولا تولا تمام انسانوں میں تقسیم کر دی، گندگی وہی ہے، یعنی انسانی حاکمیت کا نظریہ، یہی شرک ہے، یہی کفر ہے۔ اصل کیا ہے؟ ڈیوائن ساورنٹی، اور انسان کے لیے خلافت، اور خلافت اسلام میں خلافت راشدہ میں آنے کے بعد خلافت اسلام ہی میں، جبکہ ابھی نوع انسانی عہد طفولیت میں تھی، وہ بادشاہت کی شکل میں خلافت تھی، یعنی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ لیکن جب نوع انسانی نے اپنے اس سیاسی ارتقاء کے شعور کے عمل کو یہاں تک پہنچا لیا ہے، تو جب دین کی تکمیل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو وہ تکمیل ہوئی ہے اس شکل میں کہ اب یہ پاپولر وائسجرنسی ہے، یہ عوامی خلافت ہے، کسی شخص واحد کی نہیں ہے۔